اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے آج ایک مرتبہ پھر تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پاس جو لسٹ آئی ہے اس آیت کے انالیسس کے حوالے سے وہ میں رول نمبرز دہرا دیتا ہوں۔ رول نمبر 6، 7، 8، 10 اور 11 یہ رول نمبرز ہیں جنہوں نے اس آیت کو اینالائز کرنے کے لیے مجھے کہا ہے۔ تو طریقہ کار جیسے میں واضح کر چکا ہوں، میں اس آیت کے حوالے سے کچھ سوالات کروں گا۔ جس رول نمبر سے میں گزارش کروں گا وہ اپنا مائک آن کر لیں گی اور میرے سوالات کا جواب دیں گی، اور اس طرح ہم انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ جی تو سب سے پہلے میں رول نمبر 10 سے کہوں گا کہ وہ اپنا مائک آن کر لیں۔ رول نمبر 10۔ السلام علیکم استاد۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ تیار ہیں؟ جی استاد۔ جی آپ کے سامنے آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس آیت کے آپ نے حصے بنانے ہیں کہ اس آیت کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں استاد۔ جی اس آیت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ جی۔ دو حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ آپ بتا سکتی ہیں کیا ہے؟ ایک تو جملہ ندائیہ آ رہا ہے اور دوسرا جملہ اسمیہ آ رہا ہے استاد۔ جی یہ ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات ہو جاتی ہے۔ میں اپنے تمام اسٹوڈینٹس جو کہ اس وقت کلاس میں بھی موجود ہیں اور جو انشاءاللہ تعالی اس لیکچر کو دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ آیت کو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے جو کرائیٹیریا ہم اختیار کرتے ہیں وہ سب سے پہلے وقف کی علامات ہوتی ہیں۔ تو پہلا کرائیٹیریا وقف کی علامات کو دیکھتے ہوئے ہم آیت کے حصے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب حصے کر لیتے ہیں تو پھر دوسرا کرائیٹیریا ہمارا یہ ہوتا ہے اپلائی اس پہ کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کوئی حرف عطف تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہمیں واو نظر آ رہا ہوتا ہے، فا نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی فا عاطفہ کی بات میں کر رہا ہوں، فا جزائیہ کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ فا جزائیہ جو ہے وہ جواب و شرط پہ داخل ہوتا ہے، اور شرط و جواب و شرط جو ہے وہ اگرچہ الگ الگ جملے تو ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں ایک ہی حصہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اسی طرح سما ہمیں آیت میں نظر آ جائے تو ہم اسے بھی کرائیٹیریا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے دو حصے کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہمیں ایک وقف کی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم پہلے دو حصے کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پہلا حصہ ہوگا وقف کی علامت تو تک جو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور دوسرا ہوگا ان اللہ سمیع علیم۔ جی اب آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پہلا حصہ ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ اس پہلے حصے میں ہمیں کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو ہم اس تک حصہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ ہاں، پہلا جو نظر آ رہا ہے وہ رسولی ہی، واو آ رہا ہے استاد، جی واو عاطفہ۔ میں ذرا ایکسپلین کرتا چلوں یہاں پہ مزید کچھ کہ یہاں پر ہمیں پہلے حصے میں دو واو نظر آ رہے ہیں، ہمیں ایک اس میں جلالہ کے بعد ہے فوراً اور ایک رسولی ہی کے بعد ہے۔ تو جو پہلا واو ہے نا یہ اصل میں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو یہ دو اسماء کے درمیان میں ہے۔ تو جب بھی کوئی واو دو اسماء کے درمیان میں آئے گا تو ہم اس وقت حصہ الگ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر دو افعال کے درمیان میں آ جائے گا تو ہم حصہ الگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اس میں جلالہ اور رسولی ہی کے درمیان میں واو عاطفہ آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم حصہ الگ نہیں کریں گے، بلکہ آگے جو واتقوا اللہ والا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم الگ سے ایک حصہ بنا لیں گے۔ کلیئر ہوگی جی بات؟ تو جو یہ پہلا حصہ ہے اس کے ہم دو حصے کر رہے ہیں، ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور دوسرا ہے واتقوا اللہ، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا ایک ہی حصہ ہوگا ان اللہ سمیع علیم۔ جی ماشاءاللہ جی، اب ہمارے لیے انالیسس تھوڑا سا آسان ہو جائے گا کیونکہ ہر حصے میں ہمیں کچھ جملے ملیں گے اور جملوں کو ہم نے انالائز کرنا ہے، اور جملوں کا انالیسس ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ لسان القرآن کورس جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ لسان القرآن کا جو سلیبس ہے وہ صرف 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں: اسم، فعل، حرف اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو ان 5 ٹاپکس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آیات کا انالیسس کرنا ہے۔ تو اب ہم حصے الحمدللہ
مکمل کر چکے ہیں. تو آیت نمبر 1 کے ہمارے 3 حصے بن چکے ہیں. پہلا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دوسرا حصہ ہے واتقوا اللہ، اور تیسرا حصہ ہے ان اللہ سمیع علیم. اب جو پہلا حصہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے ہی کچھ سوال کروں گا. آپ نے یہ کرنا ہے پہلے حصے میں جو کہ آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس حصے میں آپ نے اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس ٹھیک ہے. کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آپ کو کہ کیسے کرنا ہے. آپ نے الگ، جیسے آپ کو یا ایھا الذین آمنو اکٹھا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس میں سے آپ نے بتانا ہے جی یا ایک لفظ ہے، ایو ایک لفظ ہے، ہا ایک لفظ ہے. اس طرح آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سا جو پارٹ ہے وہ ایک لفظ ہے. جی، یا حرف ہے، حرف ندا ہے، یا ایک اور ایک پارٹ ہو گیا جی، یعنی یا ایک الگ سے ہو گیا. اس کے بعد ایو جو ہے وہ اسم ہے، پھر ایو کو ہم پہلے ہم حرف. الگ کر لیتے ہیں، بعد میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اوکے سر. اسم ہے، فعل جی ہے یا حرف ہے. پہلے ہم اس کو ذرا مزید سپلٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ہر چیز جو ہے بالکل 100% واضح ہو جائے. جی، میں نے یا کو الگ کر دیا، ایو کو الگ کر دیا، ہا کو الگ کر دیا. آگے ہاں. الذین الذین کو میں نے الگ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. آمنو آمنو، ویری گڈ. لا لا تقدمو تقدمو بینا بینا یدئی یدئی، ماشاء اللہ. اللہ. اللہ، واو واو، رسول. رسول، ہی، ہو کی ضمیر، ہو، ہو کی ہی. ضمیر. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لے جی، آپ نے اب سب کو الگ الگ کر دیا. اب یہ کلمات ہمارے سامنے آئے ہیں. ان کلمات کو اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان میں سے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے. اچھا، اس کے لیے ہم کلرز استعمال کریں گے. جیسا کہ آپ سب لوگ واقف ہیں کہ میں نے لسان القرآن کی آیات کے انالیسس کے حوالے سے کچھ کلرز کا انتخاب کیا اور اس میں ہم ریڈ کلر جو ہے وہ حرف کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ مجھے ریڈ کلر استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی حروف ہیں، صحیح ہے، ان کی نشاندہی کر دیں گی کہ ان میں یہ حرف ہیں تاکہ میں انہیں ریڈ کلر دیتا جاؤں. جی، یا اس کو ریڈ کلر کر دیں، اور لا. یا کے بعد آپ نے کہا جی لا کو میں ریڈ کر دوں، میں نے کر دیا. اوکے، پھر واو آ رہا ہے سر. اس کے بعد واو آ رہا ہے، اس کو میں نے ریڈ کرنا ہے. اوکے جی، یہ ریڈ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ اسما جو ہے انہیں مینشن کریں گی، اور اسما کو ہم نے جو صرف ناؤن ہیں، ظاہر ہیں، ٹھیک ہے، ضمیر کی بات نہیں کر رہا میں، جو ناؤنز ہیں، اسم ظاہر ہیں، اس میں موصول بھی آ سکتا ہے، اس میں اشارہ بھی آ سکتا ہے. ضمائر کے ہم نے 5 چارٹ جو بنائے تھے، ان 5 چارٹس کو ہم نے الگ الگ کلر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اسم کو کلر کرنا ہے، اور اسم کے لیے ہم نے کلر اختیار کیا ہے بلو کلر. ٹھیک ہے، اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جس میں یہ اسم ہے. جی، جی سر. ایو اسم ہے، اور الذین یدئی جی، اللہ، جی، رسول. جی، اور کوئی اسم نہیں ہے اس میں؟ بینا ظرف ہے سر. تو ظرف کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے؟ بینا اسم ظرف، اسم ہوتا ہے سر. اسم ہوتا ہے. جی، اور کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں؟ نہیں سر، نہیں نظر آ رہا. اوکے ہو گیا جی. اب ہم آتے ہیں فعل کی طرف. فعل کو ہم نے ایکچولی گرین کلر دینا ہے. اچھا، اور گرین کلر ہم نے صرف روٹ لیٹرز کو گرین کلر دینا ہے، جو روٹ لیٹرز ہیں، مادے کے حروف ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ مادے کے 99.99% جو ہیں وہ 3 حروف ہی ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو آپ نے بس مجھے بتا دینا ہے جی یہ فعل ہے، مادے کے حروف بتا دینے ہیں، اور میں گرین کر دوں گا مادے کے حروف کو. جی، آمنو فعل ہے، حمزہ میم نون. حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اوکے جی، آگے چلیں. تقدمو فعل ہے، تقدم فعل ہے جی، اس کے روٹ لیٹرز قاف دال میم. قاف، دال اور میم. اور کون سا فعل ہے جی؟ 2 ہی فعل ہیں سر 2 اس ہی میں. فعل ہے. اچھا، اب ہمارے پاس جو کچھ چیزیں بچی ہیں اس میں ہم ضمائر کو جو ہے وہ کلرز دینے کی کوشش کریں گے. ضمائر میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو ضمیر مرفوع متصل ہے نا، آپ بتا سکتی ہیں یہ کون کون سی ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل؟ جی سر، جی، کون کون جو سی ہے؟ فعل میں ہوتی ہیں، جو فعل فعل میں میں ہوتی ہے ہوتی ہیں. جی. آمنو میں واو ضمیر مرفوع متصل ہے، واو فاعل. ٹھیک ہو گیا، وہ بعد میں دیکھیں گے فاعل ہے کیا کیا ہے. یعنی جی فعل کے صیغے میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے. ایسے ہی آپ نے کہا نا، اس جی کو ہم سر. نے کلر دینا ہے سیان کلر. جی، یہ میں نے آمنو میں واو کو ضمیر مرفوع متصل کو سیان کلر دے دیا. اور بتائیے کوئی جی ضمیر سر. مرفوع متصل ہے؟ جی، تقدمو میں پھر واو ضمیر تقدیموں مرفوع میں جو متصل. واو ہے یہ بھی ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کو بھی میں سیان کلر دے دیتا ہوں. جی، 2 ہی فعل تھے اور 2 ہی ضمیریں تھیں یہاں پر مرفوع متصل، وہ ہماری مینشن ہو گئی ہیں. جی، اس کے علاوہ اب یہ جو رسول کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر مجرور متصل ہے. ماشاءاللہ، یہ ضمیر مجرور متصل ہے.
اور ضمیر مجرور متصل کو ہم نے کلر دینا ہے اورنج. لیں جی اب یہ جو آمنو کے اینڈ پہ الف نظر آ رہا ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے یہ ایڈیشنل ہوتا ہے. زائد حروف جو ہوں گے ان کو ہم بلیک کلر میں ہی رہنے دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کلر کروا دیا الحمدللہ. اب صرف ایک لفظ مجھے اس میں نظر آ رہا ہے ہاں، اس کو آپ نے کوئی کلر نہیں دلوایا. یہ کیا ہے؟ یہ حرف تنبیہ ہے استاد. یہ حرف تنبیہ ہے، تو حرف کو کون سا رنگ دینا ہوتا ہے؟ حرف کو ریڈ. ریڈ. تو اسے ریڈ دے دیں. جی استاد. چلے ہاں، اب یہ آپ کا کام جو ہے پورا ہوا. اب الحمدللہ جی جو آپ نے پہلا حصہ بنایا تھا اس میں تمام الفاظ جو ہیں ہمارے اب کلرفل ہو گئے، اور اب آپ سے ڈیٹیل کوسچنز ہوں گے ایک ایک لفظ کے بارے میں. جی یا حرف ہے، کیونکہ آپ نے مجھے بتایا، اب آپ نے سب حروف کے بارے میں مجھے ڈیٹیلز جو ہیں وہ دینی ہے. یا حرف ہے، کون سا حرف ہے جی؟ یہ حرف ندا ہے استاد. حرف ندا ہے. اور اوکے جی آگے چلیں. جی یہ ایو کیا ہے اس میں؟ ہاں اس میں ہے منادا. یہ منادا کی جگہ پہ آ رہا ہے. ویری گڈ. ہاں اور حرف تنبیہ آپ نے حرف پہلے بتا تنبیہ. دیا. ویری گڈ. جی الذین. اسم موصول. جی پوری ڈیٹیل دیں. واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے. یہ پوری ڈیٹیل دیں گے اس کے بارے میں. یہ جمع مذکر ہے استاد. جمع مذکر الذین. اس میں موصول ہے جمع. الذین. ماشاءاللہ. جی جی. آمنو ماضی ہے مضارع ہے؟ آمنو ماضی ہے استاد. اچھا ماضی ہے، تو ماضی میں کون سا صیغہ ہے؟ پہلا صیغہ ہے. پہلا صیغہ ہے. واحد مذکر غائب کا؟ نہیں تیسرا استاد. جی جی تیسرا تیسرا استاد. صیغہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا اس میں آپ نے یہ واؤ کو واو. مینشن یس کیا ہوا ہے. استاد. جی آمنو تیسرا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جی استاد. اس کے روٹ لیٹرز آپ نے بتا دیے. اس کا باب بتا دیں. صیغہ ماضی مضارع اور مصدر اگر ثلاثی مزید فی کا ہے تو مصدر بتا دیں، اور میننگز بتا دیں. شاباش. ثلاثی مزید فیہ میں آمن یؤمنو سے بنا آمن یؤمنو باب افعال ہے باب استاد. افعال، یعنی اس کے روٹ لیٹرز کیا تھے؟ حمزہ میم نون. حمزہ اور اس کے کے روٹ روٹ لیٹرز تھے. اور صحیح ہاں غیر صحیح فعل کی قسم کے اعتبار سے یہ کس کیٹیگری میں جاتا ہے؟ محموز میں آتا ہے جی استاد. پہلا جواب ہوگا آپ کا یہ غیر صحیح فعل ہے، اور غیر صحیح فعل میں یہ محموز ہے. محموز کی فردر ٹائپ کون سی ہے؟ محموز یہ الفا محموز ہے. الفا ہے. محموز جی الفا استاد. ہے. ماشاءاللہ. محموز الفا کا رول کیا ہے؟ محموز الفا کے دو حمزہ اکٹھے آ جائے تو پہلا حرکت والا اور دوسرا ساکن، تو پہلے والے حمزے کی حرکت کے موافق دوسرے حمزے کو تبدیل کر لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب دو حمزے اکٹھے آ گئے تو اس کو کھڑی زبر میں لکھا جائے گا استاد. ماشاءاللہ. اور دو کا یہ دے کر پڑھیں گے. جی اصل میں یہ تھا دو. یہ اصل میں تھا آ، جو کہ پھر آ کی صورت میں لکھا اور پڑھا گیا. آمنو. ایکسلنٹ جی بالکل صحیح ہو گیا. لیں جی اس لفظ کے بارے میں پتہ چل گیا. اس میں واو سیان کلر میں آپ نے اس کا فائل قرار دے دیا ہے، بتا دیا کہ جی یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اوکے جی. لا یہ کون سا لا ہے؟ لا ان ناہیہ ہے استاد. لا ناہیہ ہے. لا ناہیہ کے علاوہ اور کون سا لا ہوتا ہے؟ لا نہیں کے لیے ہوتا ہے. جی وہ تو ہے نا، یہ نہیں کے لیے. لا تقدمو یہ نفی کے لیے استاد. یہ نفی کے لیے. نفی کے لیے ہوتا ہے. یہ نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ناہیہ ہے، کیونکہ آگے آپ کو فعل مضارع مجزوم مل رہا ہے استاد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی آگے جو فعل ہمیں نظر آ رہا ہے فعل مضارع، اس کے اعتبار سے یہ لا جو ہے یا تو لا نافیہ ہو سکتا تھا یا لا ناہیہ ہو سکتا تھا. پہچان اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر لا ناہیہ ہو تو فعل مضارع مجزوم یا اخف آپ کو نظر آئے گا، اور اگر لا نافیہ ہو تو فعل مضارع نارمل یعنی مرفوع آپ کو نظر آئے گا. تو یہاں پر فعل مضارع آپ کو مجزوم یعنی اخف نظر آ رہا ہے، تو یہ لا ناہیہ ہے. ایکسلنٹ. آگے تقدمو کے حوالے سے بتائیے جی. جی یہ باب تفعیل سے ہے. قدمہ یقدم تقدیما. جی اس کا اسم الفاعل اور مفعول مقدم اور مقدم. وہ میں نے پوچھا ہی نہیں آپ سے اسم الفاعل اور اسم المفعول. جی استاد. آپ نے بس مجھے یہ بتانا ہے کہ قدم یقدم تقدیما باب تفعیل سے ہے، اور اس کے روٹ باب لیٹرز پہلے تفعیل روٹ لیٹرز بتائیے. قاف دال میم استاد. قاف دال میم اور اس کے باب روٹ لیٹرز ہیں، اور باب تفعیل میں گیا تو یہ قدم یقدم تقدیما بن گیا. ماشاءاللہ. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آگے کرنا. آگے کرنا. ٹھیک ہے، کسی چیز جی کو آگے کرنا. یہ معنی آگے کے حساب سے مجھے بتائیے کہ لازم فعل ہے یا متعدی فعل ہے؟ یہ متعدی فعل ہے. متعدی فعل ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کے جی معنی جو آپ نے بتایا نا آگے کرنا، تو ظاہر بات ہے کسی نہ کسی چیز کو آگے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جی وہ اس کا مفعول ہوگا. ایکسلنٹ جی. آگے چلتے ہیں جی. آگے بینا کیا ہے؟ بینا اسم ظرف ہے اسم استاد. و ظرف ہے. ایکسلنٹ. اور مضاف بن کر آیا ہے. مضاف بن کر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے یدئی کیا ہے؟ یدئی ہاتھ اسم ہے.
जो इसम तो है मुदाफिले है, जी, वो मुदाफिले ब्लू में लिखा है तो इसमी है। जी, मुदाफिले है। नहीं, अभी तो मैं तरकीब आपसे पार्ट तो बनवा ही नहीं रहा ना, मैं पूछ रहा हूँ इस यदई को जरा एक्सप्लेन कर दें कि है क्या। यदा, यदा, यदई, ये यदा है, यदानी, जो बैना की वजह से यदई होकर है उस्ताद, फिर उसका नून ड्रॉप है क्योंकि आगे फिर मुदाफिले आ रहा है। नहीं, एक्सप्लेन नहीं हुई कोई बात, मुझे यदई लफ्ज के बारे में बता दें कि यदई लफ्ज क्या है। यदई हाथ है, शाबाश शाबाश, परेशान नहीं ये होना, ये आपने आप यदानी, क्योंकि यदानी। आगे भी इसी तरह पढ़ाना है और आपको पता होना जी चाहिए कि स्टूडेंट्स को आपने कैसे इन्वॉल्व करना है क्लास में, ठीक है। जी उस्ताद, ये दानी है जिसका नून ड्रॉप है बिकॉज ये फिर मुदाफ बनकर इस्तेमाल हो रहा है, चलें, और ये हालत अगर ये यदानी था तो नून ड्रॉप हो गया, तो फिर यहाँ पर यदा होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर ये बैना की वजह से ये मुदाफ इलैह भी है, और अगला हर्फ की वजह से, अगले इस्म की वजह से ये फिर मुदाफ है। चले। अब एक मिनट इसको मुझे, दोनों आप मुझे एक मिनट दीजिएगा, आप एक मिनट दीजिएगा जी। रोल नंबर 6। जी सर। जी, रोल नंबर 6, आप यदई को कुछ बता सकते हैं यदई के बारे में। जी सर, जो बेसिकली यदुन जो होता है वो एक जिस तरह वो असल में यदयुन होता है, ये इसम मनखूस है, और इसको जिस तरह आप खोल के लिखें तो वो फिर यदयुन बन जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि अब हरूफ इल्लत मुतहरक और माक़बिल साकिन हो तो फिर कायदे के मुताबिक हरकत बदल के और खुद उसके होकर ये खुद गिर जाता है तो यदुन रह जाता है, और जिसको हम यदुन लिखते हैं, और फिर जब आप इसको मुसन्ना यानी दो हाथ कहते हैं तो वो फिर बन जाता है यदानी, और फिर यदानी का अगर आपने यानी इसका मुसन्ना है, और फिर आप इसको ये मरफू हालत में है, फिर मंसूब और मजरूर इसका निकालें तो वो बनेगा यदैनी, और इसका मजरूर भी यदैनी, और फिर ये मजरूर है तो यदैनी है, और फिर ये क्योंकि आगे ये मुदाफ बनकर आ रहा है तो इसका ये नून अभी जो है गिर जाएगा, उसकी वजह से ये यदई हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोल नंबर 8, जी सर। आप थोड़ी सी रोशनी डालें इस लफ्ज पर। सर यदई के मीनिंग हाथ के होते हैं सर, मुझे तो मेरे इल्म के मुताबिक तो यही बात है, और यहाँ पे ये दो हाथ के मीनिंग यूज हुए हैं, ठीक और है, अगर बैना को देखें जहाँ पर बैना आता है और यदई आता है तो फिर वो सामने का मीनिंग देता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रोल नंबर 7। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कुछ रोशनी डालें। सर क्योंकि बैना मुजाफ बन रहा है तो यदैनी जो मुसन्ना का सीगा इस्तेमाल हुआ है सर, वो यदानी से यदैनी बन गया है सर, और इसलिए जब जर में यदैनी आता है तो नून ड्रॉप होकर यदा आया है, और वो जो साकिन या है सर जी, उसको मिलाकर पढ़ने के लिए या को जेर दी गई है और वो यदई हो गया है सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, यदइल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। रोल नंबर 11 को बताता जी हूँ। सर। सर ये हाथ यद का मुसन्ना है सर, यद जो है सर बता दिया सबने वही है, अगर इसका मादा है तो वो या दाल और या है। ठीक है, जी सर। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिल्कुल सही, आप सब लोगों ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है अपने अपने तौर पे। जो रोल नंबर 15 कुछ कहना चाह रही हैं जी, प्लीज। जी सर, मैं कुछ बताऊं, मेरा नाम तो नहीं है लेकिन मैं बताऊं, यदई जो है ये बैना का मुजाफ अलैहि होने की वजह से हालत जर में है। असल में यदई यदईन यदईन था, आगे अल्लाह जो है इसका नहीं, मुजाफ बस अलैहि बन बस रहा बस है, बस बस इसी बस बहुत बहुत मेरा भी गिर गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हम चूंकि एराब के हवाले से तो बात नहीं कर रहे ना, अभी हम सिर्फ वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो मैं वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। माशाल्लाह, जिन लोगों से मैंने पूछा है, जो आज इस आयत के हवाले से बात कर रहे थे, उनके जवाब मेरे पास आए हैं सबके, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। उस्ताद जो है वो कुछ और सुनना चाह रहा होता है असल में शायद, तो जो मैं सुनना चाह रहा था ना वो मैं अब आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या सुनना चाह रहा था आप लोगों से। आपने सब ने अपने जगह पे सही बताया है और 100% सही बताया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से जो सुनना चाह रहा था ना वो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं क्या सुनना चाह रहा था। मैं ये सुनना चाह रहा था आप लोगों से कि यदई लफ्ज जो है ये यद का मुसन्ना है। यद कहते हैं एक हाथ को, और दो हाथों की अरबी जो है वो मरफू फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में यदानी होगी और सेकंड और थर्ड फॉर्म में यदैनी होगी। तो यदानी और यदैनी ये दो हाथों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा। फिर मुसन्ना इस्म को जब हम मुजाफ बनाते हैं तो उसका नून ड्रॉप कर दिया जाता है, तो यदानी से यदा रह जाता है फर्स्ट फॉर्म में, और यदैनी से यदई रह जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर ये सेकंड या थर्ड फॉर्म, अभी हम इतना ही कहेंगे, यहाँ पर ये सेकंड या थर्ड फॉर्म में जो यदैनी था ना वो लफ्ज था नून
ڈراپڈ کے ساتھ یہاں پر آپ اسے دیکھ رہے ہیں. بس میں یہ آپ لوگوں سے سننا چاہ رہا تھا. باقی آپ کی ورکنگ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے الحمدللہ. جی آ جائیں جی, جو انالیسس کر رہی تھی رول نمبر 10 تھی نا. ہاں جی اس میں جلالہ, اس میں جلالہ, اس میں مداخل ہے استاد, اس میں جلالہ مداخل ہے. اس میں جلالہ جو ہے اس کی فارم بتا دیں کون سی ہے. مجرور فارم, بس کیونکہ اتنا ہی یہ کافی ہے. جی مداخل. واو کون سا حرف ہے؟ واو عاطفہ. عاطفہ, ایکسیلنٹ. رسول کس فارم میں استعمال رسول ہوا ہے؟ مضاف. کون سی فارم میں استعمال ہوا ہے؟ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ؟ سیکنڈ استاد. نہیں تھرڈ استاد. تھرڈ فارم. واحد اسم کی تھرڈ فارم جو ہے وہ کس طرح شو کی جاتی ہے؟ کسرہ کے ساتھ استاد. کسرہ کے ساتھ. ایکسیلنٹ, بس یہ جواب مجھے چاہیے آپ لوگوں کے. ٹھیک ہے, کسرہ کے ساتھ. تو اس کے بعد جو رسول کے بعد ضمیر ہے وہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مجرور متصل مداخل ہے ضمیر استاد. مجرور متصل. ایکسیلنٹ جی, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست چیزیں جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کی. اب میں سب کو موقع دینا چاہتا ہوں کیونکہ جتنے لوگ جو ہیں وہ بات کریں گے اسی حساب سے میں سوالات بھی کروں گا. جی رول نمبر 6 ذرا آپ آ جائیں پلیز سامنے. جی سر. جی اب ذرا آپ کے سامنے تمام الفاظ آ چکے ہیں, ڈیٹیل آ چکی ہے. اب آپ ذرا ترکیب جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے شروع کر دیں یا سے. جی سر, جو یا ہے یہ حرف ندا, یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یا کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن دینے کی ضرورت ہے یا ڈائریکٹ اسی پہ آ جاؤں کہ اگر اس کے بعد سمپل اگر مفرد اسم آتا ہے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے اور وہ مبنی ہو جاتا ہے, مبنی بر ضمہ. اور اگر یا حرف ندا کے بعد جس طرح مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن آ جائے تو وہ منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے, جس کی اگزامپل ہم نے یا عبداللہ کی ہم نے کی تھی. اور پھر یا حرف ندا کے بعد اگر معرب باللام اسم آ جائے یعنی اس میں اگر مذکر ہو تو پھر ایوہا کا اضافہ کرتے ہیں, اور اگر معرب باللام مؤنث ہو تو ایتوہا کا اضافہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ اور جی کیونکہ آگے الذین ہمیں معرب باللام ہمیں اس طرح سے معرفہ اسم ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو یہاں پہ ایوہا کا اضافہ جو ہے وہ یہاں پر ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یا کو جیسا میں نے ابھی بتایا کہ حرف ندا کو قائم مقام ادو فعل کے کرتے ہیں, یعنی کہ اس میں صیغہ جو ہے وہ واحد متکلم کا جو فعل ہے وہ یوز ہوتا ہے, یعنی اس میں جو انا ضمیر کہہ لیں کہ وہ اس کا جو ہے وہ فاعل ہوتی ہے. اور پھر جو اس کا منادہ ہوتا ہے اس کو ہم اس کا مفعول بنا دیتے ہیں, اور پھر ادو فعل اپنے فاعل اور اپنے منادہ یعنی مفعول سے مل کر پھر یہ جملہ فعلیہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے کر کے ہم اس کی ترکیب جو ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر آپ ایوہا کو اگر آپ کھولیں تو ایو کو ہم مضاف بنا دیتے ہیں, اور پھر ہا ضمیر کو جو ہے وہ واحد مؤنث غائبہ کی اس کو ہم مضاف الیہ بنا دیتے ہیں. اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ. ایک منٹ, اس میں ہا کو تو انہوں نے حرف کنسیڈر کیا تھا. سر انہوں نے حرف کنسیڈر کیا تھا, لیکن میں نے بہت ساری گرامر کی بکس میں اس کو اس طرح سے بھی ترکیب دیکھی ہے. جی کس طرح کہ ایوہا کو بھی آپ نے الگ سے اس کو ہا کو جو ضمیر ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ واحد مؤنث غائبہ کی ضمیر کر کے بھی مضاف الیہ کر کے بھی اس کو کیا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن آپ کی والی پہ اگر میں اس کو اس طرح سے کر لیتی ہوں نو پرابلم. ایو کو اگر آپ نے جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ اس کو ہم نے منادہ بنا لیا ہے, اور ہا کو ہم نے حرف تنبیہ کر لیا ہے, کیونکہ یہ جو اگر آپ اس کو دیکھیں یہ جو ہوتی ہیں بلاغہ کی جو ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو ایمفیسس دینا ہوتا ہے یا کسی کو پکارنے کے لیے جو قرآن میں ڈفرنٹ ایوہا کے ساتھ جو صورتیں ہوتی ہیں تو اس میں پھر ایوہا کہاں کہاں یوز ہوتا ہے, اس طرح سے ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا بھی ہوا ہے. لیکن اینی وے پھر ایو کو ہم نے جس طرح بنا دیا تو ہم اس کو جو آگے معرفہ اسم جس طرح آ رہا ہے الذین اپنے صلے کے ساتھ مل کر پھر یہ ایو کا یا تو یہ پھر بدل بن جائے گا یا پھر ایو کی یہ صفت بن جائے گی. اور پھر جو ہے ایو مبدل منہو اپنی بدل سے مل کر جو ہے پھر یہ منادہ بن جاتا ہے, اور پھر منادہ قائم مقام مفعول بھی بن جاتا ہے ادو فعل کے لیے. اور پھر یہ جو ہے پارٹ جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے کہ کہتے ہیں فعل پلس فاعل پلس مفعول بھی بن کے جو ہے یہ جملہ ندائیہ کا جو پہلا پارٹ ہے وہ بن جاتا ہے ندا والا. اور پھر جواب ندا آگے سے شروع ہوگا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, تو اس سے آگے یہ کنٹینیو ہوگا. تو اب الذین سے پھر اگر میں اس کا صلۃ الموصول سے سٹارٹ کر لیتی ہوں. الذین جو ہے یہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ اسم موصولہ ہے اور اس کو پھر آگے صلہ چاہیے. صلہ ہمیں جملہ فعلیہ کی فارم میں نظر آ رہا ہے جو کہ یہاں پہ آمنو ہے. آمنو میں فعل با فاعل ہے, واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. اور پھر اس کے بعد جو صلۃ الموصول اپنے جو ہے صلہ سے مل کر یہ پھر منادہ بنا
جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو یہ سوری الذین سے مل کے یہ سوری وہ بنے گا، بدل بنے گا، اور بدل اپنے مبدل منہ یعنی ایو سے مل کے جو ہے یہ منادہ بن جائے گا، اور پھر یدو فعل کے لیے وہ کام کرے گا. تو اس طرح سے یہ پارٹ ہو جائے گا ہمارا والا بس ایک پہلا منٹ، والا پارٹ. آپ نے بس یہاں تک اسے انالائز کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا تک. ٹھیک ہے، آپ اسے ذرا اس کو کلوز کر دیں. اب ذرا یا ایھا الذین آمنوا کو کلوز کر دیں. اوکے، یا ایھا الذین آمنوا کو کلوز اسی طرح کیا کہ اس کو میں نے جو ہے وہ جملہ ندائیہ کا پہلا پارٹ میں نے اس کو بنا دیا، ندا والا حصہ کرا دیا. ماشاءاللہ. یعنی فعل با فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کے جو ہے یہ وہ پورا کا پورا ایک جو سینٹینس ہمارے پاس بنا ہے یہ ندا بن گیا. ندا بن گیا. یعنی میں اگر آپ کی بات کو دہرا دوں تو مجھے بتا دیجیے گا کہ میں صحیح ایکسپلین کر رہا ہوں. آپ نے کہا جی یا حرف و ندا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور ادعو فعل جو ہے یہ صیغہ واحد متکلم فعل مضارع ہے. انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، فعل اور فاعل ہمارے پاس آ گئے ہیں. اب ہمیں چاہیے مفعول بہ. تو مفعول بہ کے لیے ہمیں ایھا الذین آمنوا کو ہی بند کرنا ہے. اس میں ایو جو ہے یہ منادہ قرار دیا گیا ہے، اور منادہ جو ہے وہ قائم مقام مفعول بہ کے ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ادعو فعل کے لیے مفعول بہ مل گیا. پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ہا اور الذین آمنوا کیا ہیں، یہ کیا ہیں، ان پہ بات کریں تو ہا حرف تنبیہ ہے. الذین جو ہے یہ بدل ہے ایو سے، منادہ سے. ٹھیک ہے، اور اپنی جگہ پر اٹ سیلف یہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے. صلۃ الموصول جو ہے وہ جملہ فعلیہ آمنو کی صورت میں ہے، اور وہ آمنو جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے. یوں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ بدل بن گیا ایو منادہ کے لیے. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو جوڑ دیا. ایسے ہی آپ کہنا چاہ رہی تھی نا؟ جی سر، بالکل. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی رول نمبر 7 آ جائیں ذرا سامنے پلیز. جی سر. جی جملہ ندائیہ ٹوٹل بن رہا ہے، اس میں سے ندا والا پارٹ جو ہے رول نمبر 6 نے سالو کر دیا ہے. اب جو جواب ندا یا مقصود بن ندا ہے اس کو آپ انالائز کریں، جو کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے. جی شاباش. جی سر جو لا ہے وہ لا نہیں ہے، اور جی. وہ تقدم ہے جو مضارع فعل اور وہ مجزوم ہو گیا ہے لا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور اس سے فعل نہیں بھی کہہ سکتے ہیں سر. ٹھیک ہے. اور بینا جو ہے ظرف مکان دیکھیں ہے. جب بھی آپ فعل کا ذکر کریں گی نا تو فعل کا فاعل آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے ساتھ. جی سر. ٹھیک ہے، سر یہ فعل مضارع میں جو فاعل واو اس کا فاعل ہے، اور واو یہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. مرفوع متصل فاعل جی اس کا ہے ماشاءاللہ. سر. آگے چلیں، فعل اور فاعل آگے ہمارے پاس. جی سر. بینا اس میں ظرف مقام ہے سر یہاں پہ. جی. اور یدئی جیسے کہ وہ فارمیشن ہو گیا تھا کہ وہ مضاف اور مضاف الیہ بنا ہے سر. اللہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور یدئی اس کا مضاف ہے سر. ٹھیک اور ہے. یہ مضاف الیہ بن گئے. اور واو سر واو عطف ہے، اور رسول جو ہے سر یہ مضاف ہے، اور ہی کی ضمیر جو ہے مضاف الیہ بن رہی ہے سر. تو مضاف الیہ مل کر یہ جملہ لا محل لہا اعراب ہے سر، اور یہ منادہ بن رہا ہے سر جملہ ندائیہ کے لیے. نہیں کلوز کچھ صحیح نہیں ہوا. جی سر. لا تقدمو یہ جو سٹارٹنگ سے بولنا ہے نا سر. جی اب جوڑ دیں اب ذرا. جی سر. جوڑا ہے آپ نے. جی شاباش. جی سر. لائے نہیں اور جو فعل نہیں آگے تقدمو آ رہا ہے سر. پارٹس آپ نے کر دیے نا، سب پارٹس آپ نے سب کر دیے. اب بس پارٹس کو جوڑ دیں کہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے، پھر اور کیا چیزیں ہیں، ان سب کو جوڑ کر ایک جملہ بنا دیں بس. جی سر. فعل اپنے فاعل اور آگے مضاف الیہ، اور جو یہ معطوف بن رہا ہے عطف اور معطوف کے ساتھ. ان کو بھی تو کچھ بنانا ہے نا ہم نے. کس کو سر؟ جسے آپ مضاف الیہ کہہ رہی ہیں اور عطف اور معطوف وغیرہ کہہ رہی ہیں، ان کو بھی تو کچھ بنانا ہے نا، پارٹ بنانا ہے نا کوئی. جی سر. یہ بن جائیں گے شاباش سر. معطوف عطف اور معطوف کا ایک جملہ بننا ہے سر. چلیں اس میں ہم دوسری کو ہیلپ لیتے ہیں. جی رول نمبر 8. جی سر. جی پلیز جوڑ دیں آپ بات کی. جی جی پلیز. جی بالکل سر. سر لا تقدمو فعل بفاعل، اور سر بینا یدی اللہ، یہ اس کا سر مضاف علیہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو کر یہ اس کا متعلق ہو گیا، یعنی کہ اللہ معطوف علیہ ہے، وا حرف عطف، اور رسولی ہی مضاف الیہ ہو کر پھر یہ بنا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ بنا مضاف الیہ یدی کے لیے، اور مضاف الیہ مل کر بینا یدی اللہ و رسولی، یہ پورا بنا تقدمو کے لیے متعلق. ایکسیلنٹ. اور سر
فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ پورے جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ بنا جواب ندا یا مقصود بن ندا، مقصود اور بن ندا اپنے جواب ندا کے ساتھ مل کر جملہ ندایہ ہوا۔ ایکسیلنٹ 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 جی۔ اب جنہوں نے ترکیب کی پہلے یا باقی سب لوگ جو ہیں وہ اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں کہ انہوں نے کس طرح دیکھیں جوڑا ہے۔ آپ کے سامنے ساری بات جو ہے وہ 100% جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بینا ظرف ہے مضاف، ظرف مضاف، یدئی مضاف الیہ مضاف، اس میں جلالہ مضاف الیہ اور ساتھ ہی وہ معطوف علیہ بھی ہے، واو عاطفہ رسول معطوف ہے اور ساتھ مضاف بھی ہے، اور ہا ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول ہی مضاف الیہ ہو کر معطوف ہو گیا، اس میں جلالہ معطوف علیہ ہے، اس میں جلالہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف الیہ بنا یدئی کے لیے، یدئی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ بنا بینا ظرف کے لیے، اور بینا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یہ ظرف جو ہے عام طور پہ یہ بھی متعلق ہی ہوتا ہے اور مفعول فی کے طور پہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، متعلق بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں تقدمو فعل کے لیے۔ تو فعل اپنے فاعل، فعل جو ہے لا تقدمو اپنے فاعل اور اپنے متعلق یا مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب ندا یا مقصود بن ندا، اور پھر ندا اپنے مقصود بن ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو گیا۔ ایکسیلنٹ جی، ایکسیلنٹ۔ اس میں اب ایک دو چھوٹے چھوٹے کوسچنز ہیں، وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے میں پوچھتا چلوں۔ رول نمبر 8 آپ ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ یہ یدئی میں یا جو ہے یہ کیا یا متکلم ہے؟ نہیں سر، یہ یا متکلم نہیں ہے، یہ مضاف کا جو اعراب ہلکا کیا گیا ہے اور نون کو ڈراپ کیا گیا ہے، اس کے بعد جو یا بچتی ہے یہ وہ ہے، اور اس کو آگے ملانے کے لیے ہم نے اس کو زیر دی ہے۔ جی، اسے زیر کیوں دی گئی ہے، اسے زبر کیوں نہیں دی گئی؟ سر یہ رول ہے کہ جب آگے ملایا جاتا ہے معرب باللام کے ساتھ تو پھر زیر دی جاتی ہے۔ کس کو ملایا جاتا ہے؟ سر یہ جو سکون والے ایکسیلنٹ حرف ہوتے ہیں۔ جی، اس کے لیے سر عرب جی جی رول نمبر 10 کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی استاد، یہ مد لین ہے تو اس لیے اس کو زیر کسرہ دی گئی ہے استاد، یدئی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی، ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ الساکن اذا حرک بالکسری، الساکن ساکن، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اذا حرک، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو حرک بالکسری، کسرہ کے ساتھ زیر کے ساتھ حرکت دی جاتی، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں یدئی تھا، ساکن تھا، یا اس کو آگے آپ نے ملانا تھا اس میں جلالہ کے ساتھ، تو ساکن کو حرکت دینی تھی، حرکت دیے بغیر ملایا نہیں جا سکتا، تو اسے پھر زیر دے کے آگے ملایا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب ایک سوال اور ہے میرا رول نمبر 8 سے ہی۔ رول نمبر 8 آپ یہ بتائیے گا، جی رسولی میں جو ہا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس جی میں کھڑی زیر کیوں جی آئی ہوئی ہے؟ سر یہ بیسکلی یہ ہا ضمیر ہی ہے، لیکن اس کو مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے رسم الخط کے اعتبار سے، کیونکہ اس سے پہلے جو حرف ہے لام اس کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر کھڑی زبر آئی ہے۔ بصورت دیگر اگر یہ یہاں پر جسم ہوتا ہے جیسے فی ہی میں، تو وہ ہا کے نیچے زیر آتی، یا اس سے پہلے زبر یا پیش آتا تو وہ الٹا پیش آتا ہا ضمیر کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ اصل میں ہو ہی ہے اور ہا پیش ہو ہی تھا، لیکن اس سے پہلے چونکہ زیر آ گئی تو اس پہ کھڑی زیر جو ہے وہ آ گئی۔ ایکسلنٹ جی، ماشاءاللہ جی۔ لیں جی، اب ہم چلتے اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف، اور اس کے لیے سر میں جی کوئی کوسچن پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، میں 2 کوسچن سر ہیں میرے اس میں۔ جی پوچھیے۔ سر یہ جو تقدمو فعل جس طرح ابھی یہ بتایا گیا کہ متعدی ہے، تو جی سر اگر یہ متعدی ہے تو یہ بین یدی اللہ و رسولہ جس طرح آپ نے بتایا تو مفعول فی ہی، مطلب کہ یہ متعدی ہے تو مفعول تو ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو مفعول سر ڈیمانڈ یہی اس کا کیا مفعول فی ہی اس کو مفعول پھر کہا جائے گا؟ جی نہیں، اس میں تھوڑی سی بات تھی، وہ میں کہہ رہا تھا کہ ترجمے کے وقت میں مینشن کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ نے سوال کر دیا تو میں بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ تقدمو جو ہے یہ فعل متعدی ہے اور متعدی فعل کے لیے مفعول آتا ہے، تو یہاں پر ہمیں کوئی مفعول نظر نہیں آ رہا، یعنی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں نا اتنے حصے کا، لا تقدمو، تم مت آگے کرو، کس جی آگے نہ کرو اس کا ذکر نہیں ہے، بس یہ بتا دیا کہ بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ کرو۔ کیا آگے نہ کرو بھائی؟ جو مفعول ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کے حوالے سے پھر مفسرین نے جو ہے وہ قول اور عمل کا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کو مفعول بھی محذوف مانا ہے، یعنی اپنی بات کو، اپنے قول کو اور اپنے عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے مت کرو۔ اور کوئی کوسچن؟ جی سر چھوٹا سا سوال ایک
تھا کہ ایک جگہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو اضافی الف ہوتا ہے تقدمو کے آگے جی یا جی، آمنو کے آگے، یہی کہیں پہ ڈراپ ہوتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں ڈراپ ہوتا ہے؟ یہ ڈراپ ہوتا ہے عام طور پہ جیسے لا تقدمو کے بعد مفعول آ رہا ہے نا، مفعول آ رہا ہے کوئی اس میں ظاہر، جیسے فرض کیا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، لا تقدمو زیدن، ٹھیک ہے، تو زید کو آگے مت کرو، ٹھیک، تو اگر زیدن ہوتا مفعول بھی تو الف رہنا تھا، لیکن اگر زید کی جگہ پہ ضمیر آ جاتی ہو کی تو ہم کہتے ہیں لا تقدمو ہو، تو وہاں پر الف جو ہے وہ لکھا نہیں جانا تھا۔ ٹھیک، صحیح۔ جی، رول نمبر 11 اب ذرا پلیز وتق اللہ والے جملے کو آپ اس کے حصے کر کے جی کلرز دے کے تو اسے پلیز کلوز کر دیں، تھینک یو۔ جی سر اس میں واو حرف ہے اور ریڈ کلر سے سر لکھا جائے گا۔ جی، پہلے میں اس کے واؤ کو الگ کروں، اتقو کو الگ ٹھیک کروں ہے، اور اس میں اور جلالہ کو الگ کروں، ٹھیک ہے، واؤ کو میں ریڈ جی کر رہا ہوں جی، اور کس کو جی، ریڈ کروں؟ اور اتقو جو ہے سر گرین کلر ہو جائے گا، فیل ہے، جی، یہ اور گرین ہو اس میں جائے جو گا، واو روٹ لیٹرز اس میں جو واو جی سر بتا دوں یہیں پہ؟ بتا دیں بالکل بتا دیں۔ سر یہ فعل ہے اور فعل امر ہے اور جی، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شاباش، اور مادہ اس کا واو قاف یا ہے، باب افتعال سے ہے، اور سر یہ صحیح، لفیف مقرون ہے سر۔ ٹھیک تو ہے، مثال اور ناقص دونوں ہیں، تو مثال واوی اور ناقص یائی دونوں کے قواعد پر اپلائی ہوتے ہیں، تو باب افتعال میں اس کو ڈالتے ہیں تو یہ اوتقیا یوتقیو سے افتقاین بن جاتا ہے، اور سر ٹھیک ہے، تبدیلی کے بعد یہ اوتقیا سر باب افتعال کی تا سے پہلے اگر واو یا آ جائیں تو واو اور یا کو تا میں تبدیل کر کے تو پھر تا کا تا سے ادغام کر دیتے ہیں، تو یہ اوتقیا سے اتقیا بن جائے گا، اتقایا، سوری سر، ٹھیک ہے، اتقیا سے اتقیا بن جائے گا، اور یوتقیوں میں سر وہ بھی اسی طرح واو ہے تا سے پہلے تو وہ یتقیو بن جائے گا، اور سر ناقص کا قاعدہ اپلائی کریں گے تو یا متحرک ہے اور پیچھے زبر ہے تو یہاں اس کو کھڑی زبر کی صورت میں لکھا جائے گا یا سے پہلے، یعنی اتقیا، ماضی کو اتقیا اور مضارع کو یا پر پیش ہے اور پیچھے زیر ہے تو یا ساکن ہو جائے گی، تو یہ یتقی بن جائے گا، اور سر اس کا مصدر جو ہے وہ بھی اسی طرح واو تا میں تبدیل ہو کر اتقاین ہوگا، اور سر جب یا مصدر بن کے آتا ہے ثلاثی مزید فی میں تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ اتقاءن پڑھا جائے گا سر، ٹھیک ہو یعنی گیا جی، جی اوکے ہو گیا جی، اتقا آگے اس میں یتقی جلالہ اور کو رنگ اتقا۔ میں دے دوں بلو کیونکہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اس میں جی جلالہ اب جی کلرز ہو گئے ہیں، اب آپ نے فعل پہ بہت بات کر لی، اب جو اتق اللہ والا جملہ بنا ہے اس کا اعراب بتا دیں، شاباش۔ سر جملہ بناؤں پہلے؟ جی جی بنائیں۔ فعل اور فاعل، جی سر اچھا، اس میں فعل فاعل تو ہے آپ نے ذکر اور کیا نہیں، میں نے کہا جب بھی فاعل آپ جی سر بولیں تو وہی اس کا میں ابھی فاعل کرنے لگی تھی، جی سر وہی میں کرنے لگی تھی جی، کہ اس میں جو واو ہے وہ اس کا فاعل ہے، کیا واو ہے واو؟ ضمیر مرفوع متصل، ہاں، پوری ڈیٹیل دیں واو کے بارے میں کہ واو ہے جی کیا؟ سر واو ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہے، جی، اور سر فعل فاعل اور اللہ جو ہے سر یہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر سر یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوگا سر یہ پچھلے جملے پر جہاں سے کون یہ سے لا والے جملے؟ تقدم، جی کون سے سر جملے؟ جواب ندا پر، ماشاء اللہ، سر ایکسلنٹ، جواب ندا پر جواب ندا پر یہ عطف ہو جائے گا، ویری گڈ، یعنی عطف لا ہوگا، تقدمو مت آگے کرو اور اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے نا؟ جی سر بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ سر، جزاک رول نمبر 8، رول نمبر 8 جی سر، جی جی، جی سر، ان اللہ سمیع علیم کو جلدی سے انالائز کر دیں، شاباش۔ سر یہ انا حرف ہے، اس کو ریڈ کلر سر دے دیں گے۔ جی، پہلے میں ذرا الگ الگ کر لوں، انا کو الگ کر دوں، جی 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 اس میں سر، جلالہ اللہ، کو الگ کر دوں، جی سمیع کو سر، الگ کر دوں، علیم کو الگ کر دوں، یہ میں نے اب الگ کر دیا، جی آپ بتائیں مجھے جی کلرز سر، کیا جی۔ سر انا اس میں حرف ہے تو پھر ہم اس کو ریڈ کلر دیں گے، ریڈ دے دیا جی، آگے چلیں، اور سر باقی جو تین ہیں الفاظ ہیں وہ سارے تینوں اسم ہیں، تینوں اس میں تو انہیں میں گرین کلر دے دوں، سر گرین تو فیل کا کلر ہے، ٹھیک ہے، کون سا دوں؟ سر اس کو بلو دے دیں گے، جی، بس یہ میں اس لیے پوچھا آپ سے، آپ کو کلرز بھی یاد رہنے چاہیے نا، جی سر، جی چلیں جی، اب چلیں جی آگے، سر انا یہاں پر حرف ہے، حروف از حروف مشبہ بالفعل، اور جی سر جب یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر، یہ اس کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ اپنا اسم بناتا ہے تو یہ اس کو نصب دے دیتا ہے ٹھیک ہے، اپنے اسم کو، اور ٹھیک ہے، جو خبر ہوتی ہے وہ حالت رفع میں ہی رہتی ہے، شاباش، اور اسی طرح یہاں پر جب اللہ آیا ہے تو یہ حالت نصب میں اسی لیے ہے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے، ٹھیک ہو گیا، اور
समीउन फ़ईलुन के वज़न पर सिफ़त मुशब्बह का सीगा है। ठीक है। और बेसिकली जो तरकीब आपने बताई है वो इस तरह होती है इसकी कि इसका अपना एक फ़ाइल होता है, और इसी तरह अलीमुन भी सिफ़त का ही सीगा है। हम इसको सिफ़त मौसूल सिफ़त इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि सिफ़त की सिफ़त उमूमन पसंद नहीं की जाती। जी तो इस हिसाब से ये इन्ना की खबर अव्वल समीअन और खबर दूम अलीमुन हो गई। फिर शाबाश। इन्ना अपने इसम और खबर दोनों खबरों से मिलकर ये जुमला इस्मिया हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, टोटल 3 जुमले हमारे बने थे। पहला जुमला जो था वो था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, दूसरा वत्तकुल्लाह, और तीसरा इन्नल्लाह समीउन अलीम। अब जो पहला जुमला था उसको हमने जुमला निदाइया करार दिया था। दूसरा जुमला जो था इत्तकुल्लाह, वो जुमला आपका इंशाइया था, और ये जुमला आपका इस्मिया हो गया इस एतबार से। ठीक है, मतलब ये मैं सिंपल वो कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, अब जुमलों का एराब जो है वो भी हम देख लिया करेंगे महमूद साफी साहब की जुबानी। महमूद साफी साहब आपको पता है कि एराबुल कुरान व सरफुहू के तहत उन्होंने बड़ी अच्छी वर्किंग की हुई है जी। महमूद साफी साहब की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है मैंने, उसमें आप सिर्फ जुमलों के एराब को देखेंगे। उसमें वो कह रहे हैं जो पहला जुमला है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला महल्ला लहा इब्तिदाइया, यानी इस जुमले को उन्होंने इब्तिदाइया करार दिया है क्योंकि बिल्कुल शुरू वाला जुमला है। आमनू वाला जुमला ला महल्ला लहा सिलतुल मौसूल अल्लज़ीना, अल्लज़ीना इसमुल मौसूल के लिए सिलतुल मौसूल करार दिया उन्होंने। और जुमला ला तुकद्दिमू, गोया वो जो हमने जुमला बनाया ना वो जुमले के अंदर जुमले बना रहे हैं। ठीक है, ला तुकद्दिमू वाला जुमला उन्होंने कहा कि ला महल्ला लहा जवाबुन निदा है, बिल्कुल ठीक है। इत्तकू वाला जुमला ला महल्ला लहा मातूफा अला जवाबिन निदा, बिल्कुल ऐसे ही हमने भी किया है। और आखिरी जुमला इन्नल्लाह समीउन अलीम ला महल्ला लहा इस्तेनाफुन बयानियुन। इस्तेनाफ बयानी कहा जाता है कि कोई क्वेश्चन पैदा हुआ, जुमला अलग से ही होता है ये, यानी जुमला मुस्तानिफा भी होता है अपने तौर पे, लेकिन इसको जुमला मुस्तानिफा नहीं कहा जाता, बल्कि जो एक सवाल पैदा हुआ होता है उसके जवाब में फिर ये टर्मिनोलॉजी महमूद साफी साहब बहुत इस्तेमाल करते हैं कि ये इस्तेनाफ बयानी है। ठीक है, तो यानी ये कोई क्वेश्चन पैदा किया, अब हम उस क्वेश्चन में नहीं जाएंगे वो क्या पैदा हुआ, तो उसके जवाब में फरमाया गया कि इन्नल्लाह समीउन अलीम। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब इस आयत का तर्जुमा भी हम देख लेंगे जो हम अब्दुल सलाम बटवी साहब का करते हैं अपने राबुल कुरान वाले लेक्चर्स में। आप अपना अपना तर्जुमा भी देख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसी वो परेशानी नहीं है। जो आप चाहे तर्जुमा आप करना चाहे करें उसको, ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने तर्जुमा जो है वो अब्दुल सलाम साहब का ही रखने की कोशिश किया करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुकद्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। अब यहाँ पर तर्जुमा जो किया गया है वो है बढ़ने का, आगे बढ़ने का, आगे करने का नहीं तर्जुमा किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में एक बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूं यहाँ पर कि कद्दमा युकद्दिमु तकदीमन के माना होते हैं आगे करना, और तकद्दमा यतकद्दमु बाब तफाउल में जब ये रूट लेटर्स आते हैं तो इसके माना होते हैं आगे बढ़ना। तो यहाँ पर गोया ये बाब तफाउल के माना में बाब तफील को इस्तेमाल करके तर्जुमा किया गया है। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट था जो आपके सामने होना चाहिए। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह समीउन अलीम, यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सूरतुल हुजरात की पहली आयत हमारी आज मुकम्मल हो गई है। तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।